جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت باب ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ہر جگہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو غلام کا تو حق زیادہ بنتا ہے، غلام کی ذمہ داری سو زیادہ بنتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بار بار کہے کہ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، آ حضور کا ذکر پاک کر، نبی پاک علیہ السلام کا کیوں کرے اتنا ذکر، کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نا، جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، دنیا پہ تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے؟ تو یہ سنو نہ ذرا، حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھے نا ذرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے قیامت والے دن نا سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوگا۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت کی، حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کی بات کرے۔ ویسے یہ کہ میں کہہ چکا ہوں حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی کان لگائیں باتیں نبی پاک کی۔ بس حضور کا تذکرہ پتہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں کو۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، سالانہ ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا تھا۔
لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع ہے۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ تو محمود بڑے پیار سے بلاتے، محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے۔ ایک دن محمود نے آواز دی اور آواز دے کہا او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا۔ اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا۔ حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر جھکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا ہے لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا ہے۔ ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ آداب کا خیال نہیں ہوتا، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں، پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جایا کرتے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا تھا۔ آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی، وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے، آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ ذکر رسالت معاب ہے؟ اور پھر مجھے بتلائیے جس محفل میں آپ یوں 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے؟ اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا لطف، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے۔ تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟ کیا معیار آپ نے دیا ہے؟ یہ لب و لہجہ ہے؟ نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا حسن، کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں۔ حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو۔ دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے، اس کے آداب ہیں۔
اس کا ایک رنگ ہے، ان آداب کا خیال کیجئے. گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا تو اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہ. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی. آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو، تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے. اس ذکر کی خاص کیفیت، ذکر رسالت مآب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا نہ خواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مفکر اسلام، پیر طریقت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا. ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے، جناب پیچھے دیکھے ہو، جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھیں. ایمرجنسی میں القاب یاد، لیکن جب